سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 21واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، اور داؤد کے ایام میں پے در پے 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جباؤنیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جباؤنیوں کو بلا کر ان سے بات کی۔ یہ جباؤنی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرمجوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جباؤنیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو؟ آمین۔ ہم ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ سیموئیل کی دوسری کتاب کے بالکل آخری ابواب میں یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ تھوڑا سا مشکل ٹیکسٹ ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنا اس سینس میں کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، خدا نے ایسا کیوں کیا، یا داؤد نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ایک سوال ہے جس کا آج ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ڈیفینیٹلی تھوڑا سا مشکل ہے اس کا جواب سمجھنے میں۔ کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ داؤد کی زندگی کے تقریباً آخری سال چل رہے ہیں، یعنی کافی وہ ایکسپیرینس اس کو ہو چکا ہے، کافی ایکسپیرینسڈ ہے وہ، اور کافی سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ ایک وقت میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کال پڑتا ہے، اور عموماً اس زمانے میں جو کال پڑا کرتا تھا وہ بارش کی وجہ سے پڑتا تھا، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور بھی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی تھی قحط کی، لیکن ایک عام کامن وجہ کیا تھی کہ بارش نہیں ہوتی تھی۔ ڈیفرنٹ ریزنز میں ٹڈیاں آ گئیں، انہوں نے کھا لیا، کوئی وبا آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کچھ بھی آ گیا، اس سے آپ کی فصل برباد ہو گئی۔ کچھ اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں قحط پڑنے کی، لیکن بارش ان میں سے ایک ہے جب آپ کی فصلوں پر فصلیں نہیں ہوتی تھی اور قحط پڑتا تھا، کال پڑتا تھا۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پے در پے 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ اچھا، جب پہلے سال کال پڑا ہوگا، کیونکہ اب تو نارمل، یعنی جو ہم پچھلے واقعات پڑھ چکے ہیں، اب تو نارمل اس کی بادشاہی کا ایک دور گزر رہا ہے، پہلا سال جو ہے اس میں کال پڑا ہوگا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید کیونکہ یہ روٹین ہے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کسی سال بارشیں نہ ہوں یا کم ہوں، تو ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ تو پہلا سال تو ایسے گزر گیا، پھر دوسرا سال تھوڑے سے یعنی الرٹ ہوئے ہوں گے پہلے سال میں، دوسرا سال گزرا پھر بارش نہیں ہوئی، تو دوسرے سال میں تھوڑے سے زیادہ پریشان ہوئے ہوں گے کہ یار 2 سال ہو گئے نے بارش نہیں ہوئی، تو جو گندم پچھلی پڑی ہے یا جو پچھلی پڑی ہے وہ بھی ختم ہو گئی، آگے بھی زیادہ نہیں ہو رہی۔ تو اس آپ کو پتہ ہے کہ اریگیشن جتنی تھی، یعنی جتنی زراعت تھی وہ بارش پر ڈیپینڈنٹ تھی، اگر بارش نہیں ہوتی تو آپ کی فصلیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ کوئی ٹیوب ویل وغیرہ تو ہے نہیں سی، نہ سولر لگے سی لوگوں دے، سورج ایسی لیکن سولر پلیٹاں کوئی نہیں سی انہوں کو تو سارا کچھ بارش پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اور خاص طور پہ اسرائیل جیسے ملک میں جہاں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس تھی بارش پہ۔ اب دوسرا سال بھی گزر گیا اور اب تیسرا سال ہے۔ جب تیسرے سال بھی بارش نہیں ہوتی اور کال پڑتا ہے، تو پھر اب داؤد الرٹ ہو گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ 1 سال 2 سال اور 3 سال بارش نہ ہو، اتنا لمبا جو پیریڈ ہے وہ نہیں ہوتا۔ سو داؤد خداوند سے دریافت کرتا ہے، انکوائر کرتا ہے، اور یہ ایمانداروں کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خدا ہماری توجہ چاہتا ہے، خدا کسی بھی کام کے لیے ہماری توجہ چاہتا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگنور کرتے ہیں یا ہم اتنی توجہ نہیں دیتے، پھر وہ کام ریپیٹڈلی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہے، پھر جا کر آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں، مجھے اس پر توجہ دینے کی ضرورت۔ ہو سکتا ہے آپ پہلی دفعہ اگنور کریں، دوسری دفعہ اگنور کریں، تیسری دفعہ اگنور کریں، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، کئی لوگ ساری عمر اگنور کرتے ہیں۔ داؤد نے تو تیجی باری کر لیا نا دعا، کئیاں دی زندگی چ ساری عمر دا ہی کال پیا ہے، تو وہ پھر بھی خدا نو نہیں پوچھتے کہ خدا گل کی ہے۔ آپ نے دیکھیں کبھی ایسے لوگ؟ میں نے بڑے دیکھے، اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی نوٹ کریں گے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے محلوں میں، اپنی کرسچن آبادیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے توبہ نہیں کی،
جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اور بعض اوقات خدا ان کے حالات اس لیے بھی بہتر نہیں ہونے دیتا یا نہیں ہو پاتے ان کے حالات، کیونکہ خدا کی یہ مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ توبہ کریں، وہ خدا کے نزدیک آئیں، وہ خدا کو پہچانیں، خدا ان کو اس طرف لانا چاہتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی اینے کے لیول دے ٹھیٹ ہوندے نے، وہ ساری عمر غربت چ کڑ لیندے نے، ساری عمر لڑ کے کڑ لیندے نے، ساری عمر پریشانیاں چ کڑ لیندے نے، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ اب بتائیں مجھے، ایسے دیکھے ہیں کہ نہیں آپ نے لوگ؟ آپ کے آس پاس ڈھیر لگا ہوا ایسے لوگوں کا، ان پر غربت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، زندگی میں ڈسٹربنس ہے، لیکن توبہ نہیں کرنی۔ اسی بھی توبہ نہیں کرنی، جن سال مرضی کال پہ اسی رکھے سکھے گزارا کر لینا، اسی لڑ لڑ کے بس کڈ لینی، لیکن اسی توبہ نہیں کرنی۔ تو اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرے سال داؤد نے دریافت کیا ہے، اور اچھا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جبونیوں کا گھرانہ۔ وجہ کیا ہے؟ جبونیوں کا۔ اب یہ جبونی کون تھے؟ یہ بیسیکلی وہ لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا یشوع کی کتاب، جب ہم یشوع کی کتاب کو سیکھ رہے تھے تو اس کے 9ویں باب میں ہم نے ایک سٹوری پڑھی تھی۔ خدا نے کنعان پر ایک ججمنٹ دی تھی۔ ملک کنعان پر ججمنٹ کیا تھی کہ تو کنعان میں کسی کو بھی نہ چھوڑنا، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جو مرضی ہو، تم نے کنعان کو وائپ آؤٹ کرنا ہے۔ وائپ آؤٹ کیوں؟ کیونکہ یہ کنعان پر کیا تھی؟ خدا کی ججمنٹ تھی، خدا کی عدالت تھی۔ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی حرکات کی وجہ سے وہ ان بچوں کی قربانیاں گزرانتے تھے، ان میں حرام کاری تھی، بہت ہی گھنونے معاملات تھے، اور خدا نے ان کو بہت وقت دیا، اور وقت دینے کے بعد پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ اب مزید وقت ان کو نہیں ملے گا، اب کیا ہوگی؟ ججمنٹ ہوگی۔ اور اس ججمنٹ کے لیے خدا نے کس کو استعمال کیا؟ اسرائیل کو۔ اسرائیل کو آلہ بنایا خدا نے کہ وہ اس ججمنٹ میں کنعانیوں کے خلاف استعمال ہو۔ اب جبونی جو ہیں یہ دیکھ رہے تھے کہ اسرائیلی بڑی بے رحمی سے لوگوں کو مار کر یہاں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور خدا ان کی طرف سے جو ججمنٹ ہے وہ ان کے وسیلے سے آ رہی ہے، تو وہ بھیس بدلتے ہیں۔ وہ بھیس بدل کے آ کے تو اس سے کہتے ہیں، یشوع سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے دور کے ملک سے آئے ہیں۔ آپ کو سٹوری یاد ہوگی جس میں وہ سوکھی روٹیاں لے لیتے ہیں اور اپنی وہ جو مشکیں ہیں پانی والی وہ خالی کر لیتے ہیں، اور اپنا پھٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، برا حال بنا لیتے ہیں، اور آ کر شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے دور کے ملک سے آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ وعدہ کر کے تو ہمیں نہیں مارے۔ اب چونکہ یشوع کو تو کنعان سے لوگوں کو نکالنے کا کہا گیا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے دور سے آئے، انہوں نے خداوند سے نہیں پوچھا، انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا، پرومس کر لیا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اب دیکھیں اس بات کو کتنے سال گزر گئے؟ اس بات کو کتنے سال گزر گئے؟ بہت سال۔ ایک ہی جواب ہے۔ اس بات کو تقریباً 400 سے زیادہ سال گزر چکے، کیونکہ یشوع کے بعد قاضی آئے تھے، اور قاضیوں کے بعد ساؤل آیا۔ ساؤل کا دور کتنے تھے؟ 40 برس تو ساؤل کا دور تھا، اور تقریباً 350 برس قاضیوں کا دور تھا۔ اب تو داؤد کا بھی دور تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 400 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں۔ جو آپ کا گناہ ہے، وقت اس کو ختم نہیں کرتا، وقت اس کو ختم نہیں کرتا۔ ساؤل نے کیا کیا تھا؟ ساؤل نے اپنے جوش میں ان کو قتل کرنا چاہا تھا۔ لکھا ہے خداوند نے فرمایا یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبونیوں کو قتل کیا۔ نہ صرف ساؤل اس میں شامل تھا بلکہ اس کا گھرانہ بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے بھی اس سے کیا کیا تھا؟ فائدہ اٹھایا تھا۔ تب بادشاہ نے جبونیوں کو بلا کر ان سے بات کی، یہ جبونی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، بنی اسرائیل ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ دیکھیں ساؤل نے کس کی خاطر کرنا چاہا ہے؟ یہودا اور اسرائیل کی خاطر۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر خداوند نے حکم نہ دیا ہوتا کہ یعنی انہوں نے پرومس نہ کیا ہوتا، خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے وعدوں پر قائم رہو۔ اگر خداوند کا نام لے کر ان سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے، کوئی پرومس کیا گیا ہے، تو آپ کو اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر خداوند انسان سے یہ ریکوائر کرتا ہے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے، چاہے 400 سال بعد اس کی پوچھ گچھ کر رہا ہے، تو خداوند کتنا اپنے وعدوں پر عمل کرتا ہے۔ آمین۔
خداوند نے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، ساؤل کو ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا. ہاں اگر وعدہ نہ کیا ہوتا تو کیا ساؤل کا یہودا اور اسرائیل کی خاطر جبونیوں کو قتل کرنا ٹھیک تھا؟ بالکل ٹھیک ہوتا اگر پرومس نہ کیا گیا ہوتا. یعنی کیا ساؤل کا کام ٹھیک تھا؟ اگر پرومس نہ ہوتا تو یہ کام ٹھیک تھا. یعنی اس کی انٹینشن ٹھیک تھی کہ میں یہودا اور اسرائیل کی خاطر یہ کر رہا ہوں، لیکن انٹینشن ٹھیک تھی لیکن خداوند کی مرضی نہیں تھی، نافرمانی میں تھا. آپ غلط کر رہے ہیں، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یعنی صحیح انٹینشن کے ساتھ آپ غلط کام کر رہے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کی انٹینشن جتنی مرضی ٹھیک ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی سوچیں. مطلب مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی رپورٹیں بنائیں جی، کوئی رپورٹاں بنا کے دیو گوریاں نو تو پیسے منگاؤ 4. میں خیر مینوں نہیں لوڑ. دیکھیں جس سے خداوند کا کام ہی بڑھے گا نا. اب ان رپورٹوں میں بہت سارا جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی بیچ میں مطلب بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، سچ بھی بولتے ہوں گے، مجھے نہیں زیادہ اس کا علم، لیکن اس میں بعض اوقات جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے آپ کو رپورٹنگ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، پیسے منگوانے کے لیے. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹینشن تو دیکھیں ہماری ٹھیک ہے، ہم خداوند کے کلام کی ترویج چاہتے ہیں. پیسے ہون گے تو خدا دا کلام ودے گا نا، پیسے ہون گے تو خدمت اگے ودے گی نا. تو انٹینشن ٹھیک ہے لیکن کام غلط ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. اگر خداوند نے آپ کو گوروں کے ذریعے، کالوں کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے مہیا کرنا ہے تو خداوند آپ کو بغیر کسی جھوٹ کے، بغیر کسی فراڈ کے بھی مہیا کر سکتا ہے، اور وہ کسی کے ذریعے بھی مہیا کر سکتا ہے. آپ کی صحیح انٹینشنز آپ کے غلط رویے کو، غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی. یہ اس ٹیکسٹ سے بالکل واضح ہے. داؤد نے جبونیوں سے کہا میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو. اب خداوند نے اس کو بتا دیا کہ یہ وجہ ہے، یہ پرومس توڑا گیا ہے، اس کا تدارک ضروری ہے، ناحق خون بہایا گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ ایک حوالہ دیکھیں، گنتی کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 33ویں آیت. گنتی کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا. آمین. یعنی آپ اگر ملک میں، بنی اسرائیل اس ملک میں ناحق خون بہائیں گے تو اس کا کفارہ کس سے ہوگا؟ قاتل کے خون سے، ورنہ زمین پکارے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ زمین پکارے گی، خون پکارے گا. جو یعنی ایسے تمام خون جن کو جسٹس نہیں پرووائڈ کیا گیا، خداوند خود جسٹس مہیا کرے گا. اور خداوند بھولتا نہیں ہے. انسان چاہے بھول جائے، یہ لوگ بھول گئے تھے. مطلب ساؤل کا اتنا عرصہ بھول گئے، پھر داؤد کے اتنے سال بھولے نے، خدا نے کچھ نہیں کیا. لیکن خدا نے ایک وقت میں ان سے انکوائر کر لیا، اور جب انکوائر کر لیا تو پھر کال پڑا. یہ نہیں کہ اور پھر خدا نے ان کی دعا کو سننا بند کیا، یہ نہیں کہ شروع سے ہی تھا، لیکن جب خدا نے انکوائر کیا، اور وہ خدا کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس سے کب انکوائر کر سکتا ہے. آپ گناہ کرتے رہیں، آپ غلط کام کرتے رہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ کو اس کا بدلہ ملے. ہو سکتا ہے کئی سال آپ سے اس کی پوچھ گچھ نہ کی جائے، کئی سال خداوند آپ سے انکوائر نہ کرے، کئی سال وہ بات چھپی رہے، کئی سال وہ بات منظر عام پر نہ آئے، لیکن ایک دن وہ بات ضرور منظر عام پر آئے گی. ایک دن ضرور آپ سے باز پرس کی جائے گی، ایک دن ضرور آپ سے پوچھا جائے گا. یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس سے کب اور کس طریقے سے پوچھے گا یا اس کا حساب لے گا. لیکن اگر آپ کچھ غلط کر کے بھولے بیٹھے ہیں اور توبہ نہیں کیا آپ نے، یہ بھی ساتھ میں ہے. ہاں اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی معافی خداوند کی طرف سے مل جاتی ہے. ہاں گناہ کے اپنے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں بعض اوقات، لیکن خداوند کی طرف سے آپ کو سزا نہیں ملتی. یہ خدا کی مرضی ہے، یہ سچویشن ٹو سچویشن ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی مرضی کیا ہے، وہ کس سے کیا کب کیسے طلب کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ
توبہ نہیں کرتے تو اس سے آپ کی باز پرس ضرور کسی نہ کسی وقت کی جا سکتی ہے. جویں اسی نہیں کہندے کہ وہ خدا نے رسی ڈھیلی چھڈی ہے تو کسی ٹائم بھی کھچ سکتا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اچھا، سو داؤد نے جبونیوں سے کہا میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو. جبونیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں. اس نے کہا جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا. انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناس کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائیں اور ہم ان کو خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبے میں لٹکا دیں گے. بادشاہ نے کہا میں دے دوں گا. یہاں پر تھوڑی سی بات مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں کہ انہوں نے کی منگیا. انہوں نے کہا کہ 7 بندے تسی جناب او دی اولاد چ سانو دے دیو. تو بادشاہ نے کہا میں دے داں گا. یہ تھوڑی سی مشکل ہے ایک بات سمجھنے میں کہ ایسا کیوں، کیونکہ کام کس نے کیا تھا؟ ساؤل نے. مطلب غلطی کس نے کی ہے؟ ساؤل نے کی ہے. یہ ہو سکتا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ جو لوگ ہیں جو 7 اب حوالے کیے جائیں گے انہوں نے کچھ غلطی نہ کی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر 2-3 باتیں پیش کی جاتی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ اوپر جو پہلے ہم نے آیت میں پڑھا نا کہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے، سو یہ جو گھرانے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، سو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو پیش کیے جائیں گے 7 مرد پیش کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شامل رہے ہوں یا انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو. اور ہم چونکہ زیوم کر رہے ہیں کہ یہ انوسنٹ ہیں، ہم بائبل مقدس میں اس کی تفصیل نہیں لکھی، اس واقعے کی تفصیل نہیں لکھی کہ یہ لوگ انوسنٹ تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. لیکن ایک بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ غلط ہو، کیونکہ یہ خداوند کی مرضی سے ہو رہا ہے. سو پہلی پاسبلٹی کیا ہے؟ پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ان لوگوں نے یا تو کوئی فائدہ اٹھایا یا یہ کسی نہ کسی طریقے سے شامل تھے یا انٹینشنل، مطلب ان کے متفق تھے ساؤل کے ان اقدامات سے. کیونکہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے. اب سینکڑوں سال پرانی بات تو نہیں ہے نا. داؤد سے پہلے ساؤل ہی بادشاہ تھا، اس کے زمانے کی بات ہے. دوسرے نمبر پر ایک یہ بھی پاسبلٹی پیش کی جاتی ہے کہ کبھی بھی داؤد جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا بادشاہ آتا تھا تو وہ پرانے بادشاہ کے تمام خاندان کے لوگوں کو قتل کروا دیتا. سو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کام داؤد کبھی نہیں کرے گا، اور اس لیے یہ انتظام خداوند کی طرف سے ہے ساؤل کے گھرانے کی سزا کے لیے اور داؤد کی بادشاہی کی اس کو مضبوط بنانے کے لیے. لیکن سٹل یہ بھی ایک خیال ہے، اس میں بھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے. بہرحال داؤد کیا کرتا ہے، وہ 7 لوگ ساؤل کے گھر سے، اس کے گھرانے سے لے کر دے دیتا ہے. لیکن بادشاہ نے مفیبوست بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا. پر بادشاہ نے ایا کی بیٹی رسفا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفیبوست کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو برزلی مہولاتی کے بیٹے ادریل سے ہوئے تھے لے کر ان کو جبونیوں کے حوالے کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا. سو وہ 7 ایک ساتھ مرے. یہ سب فصل کاٹنے کے عام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے. یہاں پر ایک سوال ہے، یہ جو لکھا ہے نا ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میکل ہے یہ دوسرے سیموئیل کی 6 باب کی 23ویں آیت کے مطابق یہ کیا تھی؟ بے اولاد تھی. میکل کیا تھی؟ بے اولاد تھی. اور پہلا سیموئیل اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت کے مطابق یہ جو برزلی مہولاتی کا بیٹا ادریل ہے، اس کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ میرب سے. اس کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ میرب سے. سو یہ جو بیٹے ہیں یہ کس کے بیٹے ہیں؟ میرب کے بیٹے ہیں. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ میرب کے بیٹے ہیں. لیکن یہاں پر اس کو میکل کے بیٹے کیوں لکھا گیا ہے؟ اب اس میں مختلف لوگ مختلف رائے پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ رائے پیش کی جاتی ہے کہ کاپی ایرر ہے، اور نارملی میں ایرر والی بات کو کبھی بھی نہیں مانتا کہ یہ ٹھیک ہے.
جو کلام مقدس میں شروع سے ہمارے پاس جو پرانی کاپیز ہیں اس میں ہی میکل لکھا ہوا ہے. کئی ٹرانسلیشنز میں اس کو میرب انہوں نے ٹرانسلیشن میں میرب کر دیا، لیکن جو ہیبریو مینیوسکرپٹس ہیں اس میں کیا لکھا ہوا، اس میں میکل ہی لکھا ہوا ہے. سو اس کی جو ایک ریزنیبل تشریح یا تفسیر مانی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیٹے تو میرب کے ہی تھے، لیکن شاید میرب کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو کون پال رہا تھا، ان کو میکل پال رہی تھی، اور اب یہ اس کے پاس تھے. لیکن سٹل میرب کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی یہ ساؤل کی ہی اولاد اس کی بیٹی کی سائڈ سے کنسیڈر ہوں گے. سو میرب شاید ان کو پال رہی ہے، اس لیے میکل کے 5 بیٹے ہی، اور یہ لکھا ہے نا برزیلی محلاتی کے بیٹے ادریل سے ہوئے تھے. یہ جو ہوئے تھے لفظ ہے یہ دونوں طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے. اس کا مطلب پیدائش بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب براٹ اپ یعنی پرورش کسی کو دینا بھی ہو سکتا ہے. دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. سو یہ ایک ریزنیبل تشریح ہے کہ یہ بچے تو سارے کس کے تھے، میرب کے، لیکن اس کو میکل نے پالا تھا، یہ اس کے پاس تھے. اور ایا کی بیٹی جو رسفا ہے یہ بیسیکلی اس کی حرم تھی. تب ایا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا. اب یہ جو جبونی ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان 7 کو لٹکا دیا. ان 7 کو کیا کیا؟ اب انہوں نے 7 بندے کیوں مانگے؟ کیونکہ 7 آپ کو پتہ ہے کاملیت کا عدد ہے، فل پنشمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. اور لٹکانے سے ان کا کیا مطلب تھا؟ کیونکہ لٹکانا جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا تھا؟ لعنت کو، خدا کی طرف سے لعنت کو. شریعت کے مطابق جو لعنتی ہے اسی کو لٹکایا جاتا تھا، یعنی جو لٹکایا جاتا تھا وہ بیسیکلی کیا ہوتا تھا؟ خدا کی طرف سے لعنتی ہوتا تھا. سو انہوں نے لٹکا دیا کہ یہ لعنت ان پر ہو. سو اور کب تک لٹکے رہے یہ ایک اور سوال ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چند دن لٹکے رہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مہینوں لٹکے رہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مہینوں لٹکے رہے. اس نے جہاں پر لٹکائے گئے تھے اس کی جو ماں ہے ان میں سے 2 کی، جس کو ایا کی بیٹی رسفا کہا گیا ہے، اس نے بیسیکلی ایک وہاں پر چادر بچھائی ہے. لکھا ہے تب ایا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی. اب یہ جو بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد برکت آئی ہے، یہ 2 الگ باتیں ہیں. یعنی بارش ہوئی ہے پہلے اور اس کے بعد فصل ہونا شروع ہوئی ہے، خدا نے ان کی دعا کو سنا ہے. سو یہ جو بارش، یہ 2 یعنی سٹیپس ہیں. جو بارش ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ تب تک وہاں پر بیٹھی رہی جب تک بارش نہیں ہوئی. کچھ کا خیال ہے کہ بارش آلدو کہ اس سیزن میں بارش ہوتی نہیں تھی، فصل کاٹنے کے ایام تھے، اس سیزن میں بارش نہیں تھی ہوتی، لیکن خدا نے ایک بارش برسائی جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ اس کا جو غضب ہے وہ پورا ہوا ہے یا سیٹسفائی ہوا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ مہینوں بعد جا کر بارش ہوئی، اور جب تک بارش نہیں ہوئی تب تک یہ وہاں پر بیٹھی رہی. اب آگے بھی پڑھتے ہیں. لکھا ہے اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایا کی بیٹی رسفا نے ایسا ایسا کیا. تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یبیس جلاد کے لوگوں سے لیا جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا لائے تھے، جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کہ انہوں نے ساؤل کو جلبوہ میں قتل کیا ٹانگ دیا تھا. سو وہ ساؤل کی ہڈیاں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا، اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کیں جو لٹکائے گئے تھے. ساؤل آپ کو پتہ ہے کہ جب فلسطینیوں نے ان کو مارا ہے تو کوئی پراپر دفن نہیں تھا، انہوں نے لٹکا دیا تھا. تو یہ 20 جلاد کے لوگ گئے تھے اور یہ جرت کر کے لے آئے تھے، اور انہوں نے پراپر ان کو نہیں تھا دفنایا، مطلب ان کو جلا دیا تھا، پراپر اس طرح سے نہیں تھا دفنایا ایک جو پراپر دفنانا ہوتا ہے، لیکن ایک ٹیمپرری طور پر انہوں نے ضرور، کیونکہ جو پراپر بادشاہوں کو دفنایا جاتا تھا وہ ان کے آبائی قبرستانوں میں، آبائی قبروں میں دفنایا جاتا تھا جو ان کے لیے جگہ ڈیزگنیٹڈ ہوتی تھی. تو وہ پراپر ایک بیریل نہیں تھا، وہ ٹیمپرری تھا، عارضی تھا. تو اب داؤد نے کیا کیا؟ یونتن اور اس کے باپ کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا ہے، اور ساتھ میں ان 7 کی بھی کس کو لیا ہے؟ ہڈیوں کو. اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کافی عرصہ وہاں پر
لٹکے رہے، جس سے کیا ہوا ہے، ہڈیاں بن گئی. یعنی وہ کچھ دن تو پرندوں وغیرہ کو یا جانوروں کو اڑاتی رہی ہوگی، لیکن کچھ ہی دنوں میں کیا وہ اس کا جو گوشت وغیرہ وہ گل چھل کے اتر گیا ہوگا، گر گیا ہوگا، اور ہڈیاں ہی صرف رہ گئی ہوں گی. یہ ایک بات کہی جاتی ہے، کیونکہ اس نے لکھا ان کی بھی ہڈیاں جمع کیں جو لٹکائے گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہڈیاں بھی کہیں آس پاس گر گئی ہوں گی. سو اس نے تمام 7 لوگوں اور ان دونوں کی بھی ہڈیوں کو لیا، اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع نے جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ کیس کی قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا. اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی. یعنی بارش تو ہو گئی تھی جب وہ وہاں پر بیٹھی ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے پراپر دفنا دیا گیا ہے، یعنی کچھ کا خیال ہے کہ بارش پہلے ہوئی ہے، کچھ کا خیال ہے کہ جب بارش ہوئی ہے اس کے بعد ان کو کیا کیا گیا ہے، دفنایا گیا، اور دفنانے کے بعد پھر خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی ہے. سو دونوں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، خیال پائے جاتے ہیں. پھر آگے کچھ دیوزادوں کی بات کی گئی ہے، اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. اور فلسطی پھر اسرائیلیوں سے لڑے، اور داؤد اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا، اور داؤد بہت تھک گیا. اور اشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی 300 مسکال تھا، اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا، چاہا کہ داؤد کو قتل کرے. پر زرویا کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا. تب داؤد کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ تو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے گا، تا نہ ہو کہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا دے. یعنی داؤد کو ایک اسرائیل میں چراغ کی مانند کہا گیا ہے، جو کہ روشنی پہنچاتا ہے، لیڈ کرتا ہے. اور داؤد چونکہ اب بوڑھا ہے، یہ بات ہمیں یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہر شخص کا ایک آخر ہے اس دنیا میں. ہر لیڈر کا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک وقت ہے، اور جب وہ ختم ہوگا تو اس کے بعد خدا کسی اور کو کھڑا کرے گا. لیکن رہے گا نا صداتی کر مسیدہ، مسیح کا نام سدا قائم رہے گا. باقی لوگ آئیں گے جائیں گے، آئیں گے اپنا کام کریں گے، اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے اور چلے جائیں گے. اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی. تب حساتی سبکی نے جو صف کو جو دیوزادوں میں سے تھا قتل کیا. یہ دیوزادوں میں سے تھا مطلب یہ کہ کچھ فیملی کے لوگ تھے جو بڑے طاقتور تھے، ایکسٹرا آرڈنری کیا تھے، طاقتور تھے. اور پھر فلسطینیوں سے جوب میں ایک اور لڑائی ہوئی. تب الحنان بن یاری ارجیم نے جو بیت لحم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا، جس کے نیزے کی چھڑ جلاہے کے شہتیر کی طرح تھی. یہ جولیت وہ نہیں ہے. پھر جات میں لڑائی ہوئی، اور وہاں ایک بڑا قداور شخص تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 6 انگلیاں تھیں، جو سب کی سب گنتی میں 24 تھیں، اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا. یہ دیو کا مطلب یہاں پر ایک بڑا قداور آدمی ہے. جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سمی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا. یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے. گاڈ بلیس.